السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مخلوق کی جس کا ذکر قرآن حدیث دونوں میں آیا ہے، اور وہ ہے جنات۔ کون ہے یہ، کہاں رہتے ہیں اور انسانوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ دوستو چلے جانتے ہیں اسلام کی روشنی میں۔ حصہ نمبر 1، جنات کی تخلیق۔ دوستو، قرآن مجید کی سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا گیا۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہمارے ارد گرد موجود ہو سکتی ہیں۔ حصہ نمبر 2، دوستو، جنات کی اقسام۔ جنات کی کتنے اقسام ہوتے ہیں دوستو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسرے جو شکلیں بدلتے ہیں، اور تیسرے جو زمین پر رہتے ہیں۔ دوستو، کچھ جنات نیک ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ شیطان اور ابلیس کی پیروکار ہوتے ہیں۔ دوستو، حصہ نمبر 3 ہمارے پاس ہے، جنات انسانوں کو نقصان کیسے پہنچاتے ہیں۔ دوستو، بعض جنات انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وسوسے ڈالنا، خواب میں آنا، جادو میں استعمال ہونا، یا کسی کو پریشان کرنا۔ لیکن یاد رکھے دوستو، کوئی جن انسان پر قابو نہیں پا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک مومن بندہ جو نماز پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اس پر جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ دوستو، حصہ نمبر 4، جنات سے بچنے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم۔ دوستو، مزید دعائیں جو پڑھنے چاہیے، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ رات کو سونے وقت یہ آیاتیں پڑھ کر سونا چاہیے۔ یہ سب اذکار جنات اور شیطان سے بچاؤ کے لیے حفاظت کا حصار ہے۔ دوستو، جنات ایک پوشیدہ مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اسلام میں ان کا واضح ذکر ہے۔ خوف کی نہیں، سمجھنے اور ایمان کی ضرورت ہے۔ دوستو، اللہ پر توکل رکھے، نماز اور اذکار کو زندگی کا حصہ بنائے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔